السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول رپورٹس اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج ہم ہرگز آپ کو کچھ سیریس خبر رپورٹ نہیں کر رہے، بلکہ آج میرے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جن سے ہم بہت سارے سوال کر سکتے ہیں، اور وہ سوال جو اتنے ہارڈ کور نہیں ہیں، جو اتنے پولیٹیکل نہیں ہیں، جو کہ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ ویسے تو بہت سارے سوال ہیں، اینڈ آئی کیپ مائی کوسچنز شارٹ تاکہ میں آپ سے زیادہ سوال کر سکوں۔ آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان کی جو 78 سالہ زندگی ہے اس کو بہت قریب سے دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی زندگی گزاری۔ تو اس وقت پاکستان جس ٹریک پہ ہے، کیا یہ وہی ٹریک ہے جس کا ہمیں انتظار تھا یا مزید ضرورت ہے اس کو بہتر کرنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات تلخ ہے، لیکن آپ نے چونکہ پوچھا ہے تو اس کا دیانتداری سے جواب دینا بھی ضروری ہے۔ اس ٹریک پر ہم ایک لمبے عرصے سے نہیں رہے، لیکن الحمدللہ یہ میں بات پورے یقین سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی in a year or so اس ٹریک پر چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک، لیکن اسپیسیفکلی اگر ہم پاکستان کی اس جرنی کی بات کریں اور جو ہماری ایپیسوڈ ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ شاہ صاحب، تو اس سے ہم کیا ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے بہت پریڈکشنز بھی کی ہیں، آپ کو جو پریڈکشنز ہوئی ہیں ان کے ساتھ آپ سٹینڈ بھی کرتے ہیں۔ سو از دس دا رائٹ ٹائم؟ یہ وہی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے؟ بڑی جنگ ہونا، ملک دنیا کو لیڈ کرنا؟ دیکھیے، بڑی جنگ ہونا تو ابھی باقی ہے۔ انڈیا سکون سے نہیں بیٹھے گا، انڈیا کی سرشست میں نہیں ہے کہ وہ اگر ایک بار پاکستان کے ہاتھوں پٹ جائے تو پھر خاموش بیٹھے۔ 65 میں انڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ دنیا نے دیکھا، اگرچہ اس پر کچھ لوگ کامنٹ ذرا ڈفرینٹ وے میں بھی کرتے ہیں، لیکن جو لوگ فن حرب کو کوئی تھوڑا سا بھی سمجھتے ہیں تو اس چیز سے واقف ہیں کہ جنگوں کی فتح یا شکست اس میں نہیں ہوتی کہ آپ نے دشمن کا کتنا علاقہ فتح کر لیا، بلکہ خالصاً اس بات پہ بیسڈ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے آبجیکٹیوز کتنے اچیو کیے۔ تو اگر آپ اپنے آبجیکٹیوز پوری طرح اچیو کر لیتے ہیں تو آپ کامیاب رہے۔ تو 65 میں جو ہمارے آبجیکٹیوز تھے وہ الحمدللہ ہم نے اچیو کر لیے تھے۔ اسی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان نے صحیح معنوں میں فتح پائی تھی۔ لیکن اس کے برعکس پھر ہوا کیا کہ انڈیا ہمارے ہاتھوں پٹ گیا 65 میں، تو 71 میں جو کچھ ہوا دہرانا بڑا تکلیف دہ ہے، لیکن وہ سانحہ پیش آیا۔ اب پھر انڈیا پٹا ہے، پٹنے کے بعد ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ پلٹ کے وار کرے گا، لیکن اس مرتبہ صورتحال خاصی مختلف ہوگی کہ شاید انڈیا کو پہلے سے کہیں بڑے پیمانے پر مار کھانی پڑ جائے اور پاکستان فتح یاب ہو جائے گا، اور یہ وہ جنگ ہوگی جس کا میں اکثر کہتا رہتا ہوں۔ اور اس میں اور ممالک بھی ہوں گے شامل؟ ایسا نہیں، میرا نہیں خیال۔ اچھا، پراکسی کی صورت میں ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوں گے۔ اور اس میں افغانستان کو آپ کدھر دیکھتے ہیں؟ سوری، افغانستان کو آپ کدھر دیکھتے ہیں؟ افغانستان سیدھا ہو جائے گا پاکستان کے ہاتھوں، ایسا نہیں کہ یہ لائن پر آئے گا، نہیں، بڑی جلدی آئے گا۔ ابھی آپ دیکھیے تو پھر یہ پاکستان کے ساتھ ہی رہے گا۔ شاہ صاحب، آپ کی طرح کے اور بھی بہت سے اسکالرز جن کو میں نے فالو کیا ہے، تو مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک صاحب نے کہا تھا کہ ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں افغانستان اور انڈیا اکٹھے پاکستان کے خلاف ہوں گے۔ تو جو حوالہ آپ دے رہے ہیں یا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ان دونوں ممالک کو آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ تو یہ مئی 25 کا قصہ تھا۔ اچھا، اس میں انڈیا اور افغانستان دونوں اکٹھے ہی تھے، یس، لیکن ابھی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا افغانستان،
اور اس کے بعد وہ پاکستان کی طرف جھکے گا پھر. اچھا شاہ صاحب, آپ پرسنلی آئی ہیو دس انکلینیشن ٹورڈ اسپرچولیزم, یا کوئی ایسی بات کر رہے ہو تو میرا اپنا بھی انٹرسٹ بہت بڑھ جاتا ہے. تو جب بھی ہم مارکہ حق کی بات کرتے ہیں تو چاہے جتنی بھی ٹیکنیکلٹیز اپنی جگہ, جتنی بھی آپ ٹیکنالوجی اینڈ مشینز اینڈ مین ہم جتنا بھی بات کر لیں, بٹ جہاں پہ بات آ کے رک جاتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہمیں ایکچولی اللہ کی مدد آئی تھی. اب میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ CDF نے کہا تھا, بٹ آئی ہیو میٹ دوز تھنڈر اسکواڈ پائلٹس. میں نے ان فوجیوں سے بات کی ہے جنہوں نے ایک ہی رات میں افغانستان کے دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا تھا. تو وہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ سب کیسے ہو گیا, ہمیں خود نہیں پتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ کلیتاً رب کی عنایت سے اور رب کی مدد سے ہوا. باقی ٹولز تو ہمیشہ ہوتے ہیں, یہ عالم الاسباب ہے, یہ رائم اینڈ ریزن کی, کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے. یہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ غائبانہ طریقے پہ کام ہو جائیں, حتیٰ کہ موت کا بھی ایک بہانہ ہوتا ہے. تو ٹولز تو ہونے ہی ہیں, اور وہ ٹولز اللہ نے پاکستانی پائلٹس کو بنایا, لیکن فتح رب تعالیٰ نے عطا کی ہے. تو پھر قومیں بنانے کے لیے کیا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ جو فیملی یونٹ ہے, جو فیملی کا جو یونٹ ہے, پیرنٹس, اس لیول پہ زیادہ ورکنگ ہونی چاہیے. جو آپ اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں اس پہ زیادہ ورکنگ ہونی چاہیے. میں یہی عرض کر رہا ہوں. انجیکٹ کیا پرائمریلی انجیکٹ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, ہم جو نرسری لیول پہ کام کرتے ہیں اس کے لیے تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہاں جو بچہ ہے 3 سال کا ہے, 2.5-3 سال کا, اس کے ذہن میں یہ ڈالتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ چیزیں آپ کے لیے کام کر رہی ہیں, آپ کو فائدہ دے رہی ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم اسے اسپوائل کریں, تو جب یہ اتنا کچھ ہمارے لیے کرتا ہے تو ہم اس کو کم از کم پانی دے دیں درخت کو. اگر پول ہے تو اسے پینٹ کر دیں یا ایٹ لیسٹ اس کی ڈسٹنگ کر دیں. یہاں سے جب ہم شروع کرتے ہیں بات تو وہ انگریو ہو جاتی ہے بچے کے کچے مائنڈ پر کہ یہ چیزیں وہ ہیں جن کی مجھے حفاظت کرنی ہے. پھر ہم ان بچوں کو لے کے باہر نکلتے ہیں اور ان کو فٹ پاتھ پہ چلنا سکھاتے ہیں. انہیں کہتے ہیں کہ بی واچ فل, دوسرے لوگ یوزرس کے لیے ہیزرڈ ہیں, تو اس پہ آپ کا چالان ہونا چاہیے, لیکن میں وارننگ دے کے چھوڑ رہا ہوں آپ کو. اب وہاں کے اسٹینڈرڈ اسی طرح یہ ہے کہ ہم ٹریفک سگنل پر گئے تو بالکل اس وقت وہ ریڈ ہوا جب میں زیبرا کراسنگ کے بھی ہاف پہنچ چکا ہوں میری گاڑی. میں روک لوں گا, پولیس کار جو ہے وہ اگر میرے برابر آ کے کھڑی ہوئی ہے وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا کہ تم سٹاپ لائن بھی کراس کر کے زیبرا کراسنگ کے عین سینٹر میں پہنچے ہوئے ہو. اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آ رہا تھا سپیڈ پہ, تو ٹریفک بند, جو سگنل بند ہوا ہے, میں اگر ایک دم سے بریک لگاتا تو میرے پیچھے آنے والی گاڑیوں کے لیے میں خطرہ بن جاتا ہوں. تو یہ بہتر ہے کہ یہ سٹاپ لائن کراس کر کے بھی آگے چلا گیا ہے, دوسروں کے لیے خطرہ نہیں بنا ہے. سٹارٹ سختی کرنے سے شروع کرنے کی بجائے ہمیں انہیں پہلے ایجوکیٹ کرنا چاہیے, پھر ان پر سختی ہو تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے. آپ ہفتہ مناتے ہیں, کیا ہوتا ہے ایک ہفتے میں آپ دھڑ دھڑ چالان کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی. ایک ہفتے کے بعد سب بھول جاتے ہیں کہ سیٹ باندھنی بھی ہے, کوئی آدمی آپ کو چیک نہیں کرتا. تو اگر ایجوکیشن کے ذریعے سے یہ دماغ میں بیٹھ جائے کہ یہ سیٹ بیلٹ باندھنا کسی اور کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, یہ خود میری جان کی حفاظت کے لیے بڑا ضروری ہے, تو میں اس کو استعمال کرنا شروع کر دوں گا. لیکن یہ کوئی مجھے سکھاتا نہیں ہے.
تو بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ نیشنلزم کا جذبہ پیدا کرنا، اس کے لیے ہمیں یہ اس طرح کے پروگرام لانچ کرنے پڑیں گے جو انڈائریکٹ مینر میں بڑے خوبصورت کہانیوں کے ذریعے آپ کو حب الوطنی کا سبق دیتے ہوں. ڈائریکٹ نہیں کہتے ہوں کہ آپ کے اندر جذبہ حب الوطنی پیدا ہونا چاہیے، ہم آپ کو یہ سکھا رہے ہیں، اس سے ریزینٹمنٹ آ جائے گی. اس کے بہت اچھے آپ تھنکرز کو اکٹھا کر کے پلیٹ فارم پہ ان سے کہ یہ ڈیوائز کریں آپ پروگرام. ٹھیک. اچھا شاہ صاحب، آپ نے یہ تو بتایا کہ پاکستان کے معاشرے میں کیا کمی ہے، ایک برڈز آئی ویو آپ نے دیا، لیکن اب چونکہ وقت کم ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ آپ پریسائزلی آپ سے بات ہوگی. لیکن جب ہم مسلم امہ کی بات کرتے ہیں اور وہ یکجہتی کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو زوال رہا ہے اتفاق میں وہ ختم ہو جائے، وہ کیا ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ زوال ختم ہو سکتا ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں، پھر اس پہ بات کریں گے. بڑا روایتی سا سوال ہے، ہم نے اپنے بچپن اسکول کالج میں بھی مسلمانوں کی تقسیم پہ بہت پڑھا، اور پھر ایسا لگتا تھا جب بڑے ہو رہے تھے کہ اس سبجیکٹ کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی، ریلیونٹ سا لگے گا، لیکن یہ تو بہت اہم سبجیکٹ ہے. اور ریسنٹلی جو ایران اور امریکہ کا تنازع چل رہا ہے اس میں تو اور بھی اہم ہو گیا ہے. تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے، گٹھ جوڑ کیوں مسلم ممالک میں ممکن نہیں ہو پا رہا؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو خود ہی ایک قوم میں بطور قوم ہی اتنے مضبوط نہیں ہیں، تو جب خود ہی اتنے مضبوط نہیں ہیں، وائی ڈو یو ایکسپیکٹ ادر کنٹریز ٹو کم along and move forward? How do you do that? یہاں بھی پرابلم وہی آئے گی جو مسلم دشمن قوتیں ہیں، انہوں نے اس پر بڑے لمبے عرصے سے کام کیا ہے. ہم سکون سے بیٹھے رہے، لیکن ان قوتوں نے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دنوں ہی سے کام شروع کر دیا تھا، اور انہوں نے قدم قدم پہ تفرقہ ڈالا ہے. کیا ہم نے کوئی ایک ایسا پروگرام چلایا جو مسلمانوں کے اندر امہ کا کانسیپٹ ابھار دے؟ ہم نے قومیت کا تصور تو ابھارا ہے، ہم نے یہ ضرور پروموٹ کیا کہ فلاں قوم فلاں ملک. پاکستان اپنے تئیں کوشش کرتا ہے. کئی ایک موقع آئے جہاں میں نے خود آبزرو کیا کہ پاکستان نے بڑا اچھا ایک رول پلے کیا، لیکن یہ جاری رہنا چاہیے. اور ایک چیز جو بڑی اہم ہے، میرے ساتھ آپ بھلائی کرتی چلی جاتی ہیں بغیر یہ سوچے کہ پلٹ کے میں کیا جواب دے رہا ہوں آپ کو. تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے وہ رویہ بھلائی کا مجھے مجبور کر دے گا کہ میں آپ کے لیے بہتر ہو جاؤں. یہ نرمی کی اہمیت ہے. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب ہم قرآن کا حوالہ دیتے ہیں تو آپ مجھے تصحیح کر دیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہی ہوں کہ قرآن کا جو درمیان ہے، اس کا جو درمیان کا لفظ ہے، وہ جو عربک لفظ ہے، اس کا مطلب بھی نرمی ہے. یہ قرآن کا خلاصہ اگر آپ کریں، ایک سینٹر پوائنٹ قرآن کا یہ ہے. اس سے بہتر ایگزامپل آپ کے ذہن میں ہے جو شاید کہی نہیں آپ نے. رب تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نرم مزاج میں الفاظ بیان کر رہا ہوں، مفہوم ترجمہ نہیں بیان کر رہا، کہ آپ نرم مزاج ہیں، نرم گفتار ہیں، لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں. اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ دور بھاگ جاتے. تو جو نرمی میں قوت ہے وہ مقناطیسی قوت ہے. جیسے میگنیٹ لوہے کو بڑی دور سے اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتا. تو جو انسان کی اندر کی نرمی ہے وہ دوسروں کو اپنے اندر اٹریکٹ کرتی ہے اور سختی سے ریپیل ہوتا بندہ.
تو یہ انڈیویجول سطح پر بھی اٹس ٹرو ایٹ انڈیویجول لیول، فیملی کی سطح پر بھی اور قوم کی سطح پر بھی. لیکن یہ نرمی بزدلی میں داخل نہ ہو جائے کہ ہم اگر کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا گال اس کے سامنے کر دیں. وہ نہیں ہے، قومی سطح پر یہ نہیں ہوگا. ایون انڈیویجول سطح پر بھی اسلام پسند نہیں کرتا اس بات کو. اگلے کو احساس ہونا چاہیے کہ بہت نرم ہے بٹ ایٹ دی سیم ٹائم بہت طاقتور ہے. اگر یہ مجھے ہاتھ ڈال دے گا تو میرے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا. تو جب وہ اسٹرینگتھ رکھتے ہیں اپنے اندر اور پھر ہم نرم ہوتے ہیں تو اس کی قوت بہت ہے. اور یہی اسی کو ہم ڈپلومیسی بھی کہتے ہیں ممالک کے درمیان، اسی رویے کو. نہیں، ڈپلومیسی تو بالکل اس سے تھوڑی سی مختلف ہو جائے گی. ڈپلومیسی کے بارے میں صحیح الفاظ یاد کر رہا ہوں، مجھے صحیح الفاظ یاد نہیں آ رہے وہ، لیکن اس کا مفہوم ایسا تھا کہ ڈپلومیسی کی تعریف اصل میں یہ ہے کہ somebody is pushing to hell اور آپ اس سے وجہ نہیں معلوم کرتے. وہ اتنی خوبصورتی سے دھکیل رہا ہوتا ہے جہنم میں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ اس سے ریزن ہی نہیں معلوم کرتے. وہ میرے ذہن سے پورا جملہ نکل گیا، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے. تو ڈپلومیسی تو ایسی تباہ کن چیز ہے کہ انسان کی بربادی کے اسباب بن رہے ہوتے ہیں، اب وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بھلائی ہو رہی ہے. تو نرمی میں اور ڈپلومیسی میں بڑا فرق ہے. اور چونکہ آپ اتنے لرنڈ ہیں تو باتوں میں سے بہت ساری باتیں نکل آتی ہیں. اب یہ ڈپلومیسی کا ذکر میں نے اس لیے کیا کیونکہ ہم مسلم ممالک کے درمیان اتفاق کی بات کر رہے ہیں. تو جب ہم گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک چیلنج ہے مسلم ممالک کے لیے، اور اس میں وہ جو آپ نے بھلائی والے فیکٹر کا ذکر کیا کہ بھلائی کرتے چلے جائیں بٹ یو ڈونٹ نو کہ جو اگلا بندہ ہے یا ملک وہ کیسے بیہیو کرے گا. تو اس میں ہاؤ پاکستان از گوئنگ ٹو پوزیشن اٹ سیلف وین اٹ کمز ٹو سیونگ دا نیشنل انٹرسٹ اینڈ بینگ کائنڈ ٹو ادر کنٹریز، فالوئنگ قرآن اینڈ سنہ اینڈ دین فیسنگ سپر پاورز. نہیں، لکیلی جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ لکیلی پاکستان اس پہ عمل کرتا ہے. ابھی جو حالیہ جنگ ہوئی ہے ایران اسرائیل اینڈ امریکہ وار، اس کے اندر جو پاکستان کا رویہ ہے بڑا خوبصورت رویہ رہا. اسی طرح جہاں بھی موقع آیا ہے پاکستان نے اپنے مفاد کو بعض اوقات پس پش ڈال کے بھی مسلم کنٹریز کی فیور کی ہے. یہ ہمارا بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ ہم اس جہت میں بڑے اسٹرانگ ہیں. تو پاکستان تو اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک اور زاویے سے بھی آپ سے بات کرنی ہے، تصوف صوفیزم پہ آپ سے بات کرتے ہیں. اچھا سر، اوتھینٹسٹی بہت لیک کرتی ہے جو ہماری جنریشن ہے یا جو ہم سے بعد میں آئے لوگ، وہ اس کی اوتھینٹسٹی پہ بہت سوال کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو گیٹ ٹو نو دیٹ ہو از دا رائٹ پرسن ٹو گو ٹو؟ کس سے بات کریں؟ یہ تو سبھی بتا رہے ہیں یہ پڑھ لیا کرو، یہ تو سبھی بتا رہے ہیں. تو وہ کیسے خود سے کیسے پہچاننا چاہیے کہ کون صحیح ہے کون غلط؟ میں سنار کے پاس جاتا ہوں، کبھی ایک سنار کے پاس، کبھی دوسرے کے، کبھی تیسرے کے. گولڈ اسمتھ. اور ہر ایک سے گلہ یہ ہے کہ اس کے پاس سونا نکلی ہے. میں یہ نہیں دیکھتا کہ جو میری جیب میں کسوٹی ہے کہیں وہ تو فالٹی نہیں ہے. کسوٹی مطلب جس سے سونے کو پرکھتے ہیں کہ خالص ہے یا نہیں ہے. اچھا اوکے. تو اگر وہ کسوٹی جو ہے وہ فالٹی ہے تو کسی بھی گولڈ اسمتھ کا سونا پاس نہیں ہوگا اس سے. تو تصوف ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں پرابلم
جو صاحب تصوف کہلا رہے ہیں ان سے زیادہ ان لوگوں میں ہے جو یہ جج کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں آدمی صاحب تصوف ہے بھی یا نہیں ہے. ہم نے تصوف کا ایک تصور اپنے ذہن میں قائم کیا ہوا ہے جو قطعی طور پر درست نہیں ہے. کیسے کرتے ہیں؟ وہ تصور یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی کرامات دکھائے وہ صاحب تصوف ہے. جس آدمی کی دعا ہمیشہ پوری ہو جائے وہ صاحب تصوف ہے. جو آدمی بھوکا ننگا ہے اور نامکمل انایڈیکویٹ ڈریس میں پھرتا ہے اور جو منہ میں آتا کہہ دیتا ہے, اس کا جو پرسنل ہائیجین لیول ہے وہ بڑا لو ہے, وہ صاحب تصوف ہے. یہ رب کی مرضی ہے کہ اس دعا کو قبول فرمائے کس دعا کو قبول نہ فرمائے, لیکن وہ مہربان ہے, عام طور پر دعا قبول فرما لیتا ہے. لیکن اس کو کرائٹیرین نہیں بنایا جا سکتا, پرکھنے کا یارڈ سٹک نہیں بنایا جا سکتا اسے. تو اسی طرح کرامات سرزد ہوتی ہیں, دکھائی نہیں جاتی. تو جو فقیر کرامت دکھانے کے چکر میں پڑتا ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے. تو سٹینڈرڈ تو یہ ہے کتاب کے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کی آتھینٹسٹی ڈھونڈتے پہلے ہم اپنے آپ کو چیک کریں, تو وہ اپنے آپ کو, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کسوٹی شاید کھوٹی ہے, وہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دیٹ, کہ وہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم خود غلطی ہیں؟ ہمارے اپنے ذہن میں وہ معیار صحیح ہونا چاہیے. اچھا, ہمارا معیار, ہمارا اپنا معیار ذہن میں ہمارے. تو صاحب تصوف جس کو کہتے ہیں وہ تو صاحب علم ہے. اور پھر ایک ہمارے یہاں ظلم ہے, کم از کم میں وہ جرم ضرور کرتا ہوں کہ اعلیٰ ترین ایک سرجن ہے, وہ آپریشن کرتا ہے, فار سم ریزن کوئی گڑبڑ پیدا ہو جاتی تو میں دھاڑ سے ایک فیصلہ سرزد کر دوں گا, وہ نکما سرجن ہے. جبکہ خود میں کلرک ہوں, اکاؤنٹس کلرک. I wouldn't know کہ سرجری ہوتی کیا ہے. اس کا اگر کیس خراب ہوا ہے تو there could be 101 reasons for that. ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں بہت. ایز اے نیشن ہم ہائیلی اوپینیٹڈ لوگ ہیں, رائے فوراً قائم کر کے اس کا اظہار بھی کر دیتے. لیکن ویسے کیا یہ ضروری ہے کہ اسپرچل گائیڈ ہو آپ کی زندگی میں, یا خود ہی ڈھونڈتے پتہ لگا سکتے ہیں چیزوں؟ کچھ بھی نہیں ہے. مسلمانوں کو تو بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج موجود ہے کہ رب کے بعد سب سے بڑے گائیڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان کے امتی ہیں. تو سیدھا ہے کہ پرکھنا ہے تو سنت بھی موجود ہے, سیرت بھی موجود ہے, اس پہ پرکھ لیجیے. اور وہ قرآن و حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی جتنے بھی انسان بنائے سب انسانوں میں اپنا ایک حصہ رکھا, اپنا نور رکھا ہے, جھلک ہے, بالکل ہے. تو وہ جب ہم جو ہمارے اپنے اندر کی جرنی ہے وہ اس کو کیسے آسان بنایا جا سکتا ہے؟ میں نے تو ابھی عرض کیا کہ اپنے اندر کی جو جرنی ہے اس کو صرف آسان ہی نہیں, آسان ترین بنانے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے سنت اور سیرت کو فالو کرنے کی کوشش کرتے چلے جائیں. بیوٹیفل. شاہ صاحب, تزکیہ نفس کا کیا طریقہ کار ہے, اس کو کیسے آپ سمپلیفائی کریں گے؟ اس کی بڑی ایکسرسائز ہیں, وہ کتابوں میں بھی مل جائیں گی آپ کو. بہت سے لوگ لیکچر بھی دیتے دکھائی دے دیں گے. لیکن اگر آپ, چونکہ میں بنیادی طور پر ان پڑھ آدمی ہوں, پڑھا لکھا نہیں ہوں, ایک ان پڑھ آدمی سے ایک میتھڈ
सुनना चाहें, तज़किया नफ्स का आसान तरीन हल कि नफ्स जो कुछ करने को कहे उसकी मुखालफत कर लीजिए, वो 180 डिग्रीज अपोजिट टू दैट। तो ये एक वक्त आएगा कि नफ्स काबू में आ जाएगा, फिर ये सर नहीं उठाता। और हम इम्पेशेंट भी हो जाते हैं कि ज़िंदगी में कुछ चाहिए, कुछ दुआ मांग रहे हो तो वो जो पेशेंस है उसको कैसे लाएं? अगर आपको कुछ चाहिए लाइफ में, वो हमारा वक्त लग रहा है। हमारा एक तरह से नेशनल कैरेक्टर हो गया। हम हर मामले में इम्पेशेंट हैं, तो उसके लिए बच्चों की सही तरबियत ज़रूरी है। और सही तरबियत एक ही सूरत में हो सकती है कि माँ बाप वही कुछ बन जाएं जो वो अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं। कम से कम बच्चे के सामने वो पोस्ट कर लें, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर मैंने बहुत दफ़ा सुना आपके मुंह से ही जुमला, आपके बहुत से इंटरव्यूज़ में मुझे हमेशा याद रह जाता है कि एटलीस्ट आप प्रिटेंड कर लें, बच्चे के सामने प्रिटेंड कर लें। और वो हज़रत आयशा का भी है कि छोटी छोटी नेकियां करने लगें तो खुद ही आप एक रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो आई कैन रिलेट टू दैट। लेकिन फिर कुछ पेरेंट्स ये रीज़न देते हैं कि हमारी अपनी भी तो शख्सियत अभी डेवलप हो रही है, हम भी तो पहली दफ़ा पेरेंट बन रहे हैं। तो वो जो एक चैलेंज है वो कैसे अपने आप को मुतमईन करें? नहीं, ये तो कोई शायद मेरे लिए रेफ्यूज नहीं है कि मैं पहली बार पेरेंट बन रहा हूँ तो मेरी गलतियाँ जायज़ ये है, या वो कोई रेफ्यूज नहीं है। बात ये है कि पढ़ लिख के मैं प्रैक्टिकल लाइफ में गया और सफिशिएंट इयर्स ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ के बाद मेरी शादी हुई है। तो अक्ल और दानिश के एक लेवल पर आया ज़रूर हूँ मैं, जो मुझे ये सिखा रही है कि जो चीज़ मुझे नहीं पता मैं दूसरों से सीख लूँ। असल में प्रॉब्लम मेरी कहाँ आती, वो ये है कि मैं केयरलेस होता हूँ। मेरे दिमाग में ये है कि ये बच्चा अभी तो 1 घंटा पहले पैदा हुआ है, ही वुड नो कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब मेरे इल्म में नहीं है कि वो बच्चा जो ऑब्ज़र्व कर रहा है वो उसके दिमाग में रजिस्टर हो रहा है और उसकी जो पर्सनालिटी की फाउंडेशंस हैं वो ले हो रही हैं। तो मुझे जो कुछ भी केयरलेसली कुछ थोड़ा सा करना है, आई वांट टू बी केयर फ्री। मैं कम से कम एक अलग कमरे में जाके बिहेव कर लूँ। बच्चे के सामने मुझे आई हैव गॉट टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बहुत शुक्रिया सैयद सरफराज अहमद शाह साहब। मुझे यकीन है इंशाल्लाह दोबारा आपसे इस तरह बात करने का मौका मिलेगा। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। आज तक के लिए इतना ही। आई एम श्योर आपने पुरमग़ज़ गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे तो एहसास नहीं हुआ वक्त के गुजरने का। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।